السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں ساجد حسن۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، مارکا حق میں شکست کے بعد بھارت اپنی پراکسی کے ذریعے دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت جو محاذ کھولے گا، جس زبان میں بات کرے گا، ویسا ہی جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا، مارکا حق میں فتح نے مسئلہ کشمیر بھرپور انداز سے اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں دی گئی شکست کو بھارت ہمیشہ یاد رکھے گا۔ کشمیر میں آزادی کا نعرہ بھارت کے جھوٹ کا ثبوت ہے۔ بھارت کے پاس کشمیریوں کو آزادی دینے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ اور مارکا حق میں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ تیز کر رہا ہے۔ بھارت کی طرف سے دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، اور میں یہاں پر بڑے واضح انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خطے میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک بھارت جارحانہ، توسیع پسندانہ اور تسلط پسندانہ عزائم اور اپنی ناپاک سازشیں ترک نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی بہادر فوج اور سیکورٹی فورسز بھارتی دہشت گردی میں ملوث کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو مارکے حق میں بھارتی طیاروں کا ہوا تھا۔ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن یہ امن برابری اور انصاف کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ بھارت جو فرنٹ کھولے گا، جس زبان میں بات کرے گا، اسی فرنٹ پر اور اسی زبان میں کبھی نہ بھولنے والا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ جناب اسپیکر، فلسطین اور کشمیر کے عوام کو ان کی مرضی سے جینے کا حق ملنا دنیا کی جمہوریت پسندی اور انصاف پسندی کا امتحان ہے۔ بین الاقوامی اصول، عالمی قانون فلسطین اور کشمیر کے عوام کے اس حق کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ رنگ لائے گا ضرور خون شہداء، ہاں رنگ لائے گا ضرور خون شہداء۔ نصرت سے ہمکنار کرے گا، نصرت سے ہمکنار کرے گا تمہیں خدا۔ بہادر کشمیری عوام زندہ باد۔ خبر یہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مظفر آباد کا دورہ کیا، یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول بھی رکھے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا، پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کشمیر کا مسئلہ تمام متعلقہ عالمی فورمز پر اجاگر کرتا رہے گا۔ بھارتی جبر، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کشمیریوں کا عزم دبا نہیں سکتی۔ کشمیر جلد عوام کی خواہش اور تقدیر کے مطابق آزادی کی صبح دیکھے گا۔ دشمن کی اشتعال انگیزی کو فیصلہ کن انداز میں روکا، جواب دیا جائے۔ مسلح افواج روایتی اور ہائبرڈ خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل نے اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور فرنٹ لائن پر تعینات جوانوں سے ملاقات میں ان کی حوصلہ افزائی کی۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف شعبوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف بھی شریک ہوئے۔ دونوں نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ دونوں ممالک کے درمیان انٹر ریجن فورم کے قیام کا معاہدہ ہوا۔ وزارت خارجہ کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ ہوا۔ ترجیحی تجارت کے معاہدے کے تحت ایشیا کی فہرست میں توسیع کے پروٹوکول کی دستاویز کا تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان انٹر ریجنل فورم کے قیام کا بھی معاہدہ ہوا۔ دفاعی شعبے میں تعاون کے لیے ایکشن پلان کی دستاویزات بھی طے کی گئیں۔ موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشت کی دستاویز کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ازبک صدر اور ان کے وفد کے دورہ پاکستان پر ان کو بہت خوشی ہوئی ہے۔ اعزازی ڈگری اور سول اعزاز نشان پاکستان ملنے پر ازبک صدر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کیا، کہا کہ پاکستان ازبکستان کے تعلقات وقت کے ساتھ مستحکم ہوئے۔
تاریخی حقائق ہمارے قریبی تعلقات اور شاندار مستقبل کی عکاسی کرتے ہیں۔ دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی پر ازبک صدر کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دو طرفہ تجارت میں اضافے کے پروٹوکول معاشی تعاون کے لیے پرعزم ہیں۔ 5 سالہ منصوبے کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کی جائیں گی۔ We are extremely delighted to have you and your wonderful delegation in Islamabad, your second home, and this is your second visit to Pakistan in 4 years' time. I would like to avail of this opportunity, my dear brother, Mr. President, to congratulate you for being awarded the degree of professor and doctor by NUST University, Islamabad, Pakistan, the highest civil award of Pakistan, Nishan-e-Pakistan. In English we would say symbol of Pakistan, for your great services and contribution to strengthen our brotherly relations, and your commitment to convert these friendly relations into economic cooperation in various sectors of the two countries. I think, Mr. President, if we had a bigger title and award, you would have been the fittest recipient of this award. ازبکستان کے صدر کے اعزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب۔ ازبکستان کے صدر کی وزیراعظم ہاؤس آمد۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شوکت مرزایوف کا استقبال کیا۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی۔ ازبک صدر شوکت مرزایوف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے ازبکستان کے صدر کو فضائی سلامی پیش کی۔ معزز مہمان کے طیارے کو پاکستان کی حدود میں داخل ہوتے ہی حصار میں لیا گیا۔ لڑاکا طیاروں کے 6 رکنی دستے نے ازبک صدر کو فضائی سلامی پیش کی۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کا GIDS کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ازبکستان کے صدر کی ملاقات ہوئی۔ ازبک صدر کو دفاعی مصنوعات، صنعتی صلاحیتوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان شراکت داری اور مشترکہ منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ لاہور میں بسنت شروع ہوتے میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ دیگر شہروں سے بسنت منانے کے لیے فیملیز کی لاہور آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لاہوریوں نے لبرٹی چوک کا رخ کر لیا ہے، جہاں بچے، بچیاں، بزرگ سب بسنت منانے کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اندرون لاہور میں بھی میوزیکل کانسرٹ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید کا تفصیلات ہیں جانیں گے۔ سب سے پہلے رخ کر دیں گے اپنے نمائندے لبرٹی چوک پر موجود ہیں، ہمارے نمائندے اعجاز شیخ ہے۔ اعجاز، ذرا بتائیے گا لبرٹی چوک پر کیسی صورتحال ہے؟ آج صبح وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی یہاں کا دورہ کیا تھا، کیسے انتظامات کیے گئے ہیں؟ آج بالکل میں موجود ہوں لبرٹی چوک پہ، جس کو لاہور کا یہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ لاہوریے زندہ طرح میں لاہور کہلاتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی نیشنل ڈے ہو یا کوئی مذہبی تہوار ہو یا پھر بسنت کا تہوار ہو تو لاہوری اتنے پرجوش اور اتنے پرعزم دکھائی دیتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں پوری دنیا کو کہ لاہور لاہور ہے۔ تو آج بھی یہاں پہ جو سماج وسیع اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بسنت کے تہوار کی اجازت ملی ہے کہ آپ بسنت منائیں اور دھوم دھام سے منائیں۔ اسی غرض سے یہاں پہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 20 جو خاندان ہیں، جو فیملیز ہیں یہاں پر موجود ہیں، جو صرف یہ دیکھنے کے لیے ہیں کہ لبرٹی سجا ہوا ہے اور انہیں بسنت کا جب آغاز ہونا ہے تو وہ ماحول
منظر یہاں پہ نظر آ رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے جس طرح ایک ایئر اینڈر ہوتا ہے اور جب اسی طرح ہیپی نیو ایئر ہوتا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، آج وہی سامان نظر آ رہا ہے. تو میرے ساتھ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں فیملی کے بارے میں کس طرح انجوائے کر رہے ہیں. جی آپ ادھر آئے فیملی کے ساتھ تو انجوائے کرنے کے لیے کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کل لوگوں کو بہت پریشانی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کر کے لوگوں کو محنت کی ہے. آپ گھبرائے نہیں، ہم آپ ساتھ ہیں. کہ میرے بچے جانتے نہیں بسنت مودی کیا ہے، ان کے دور میں نہیں تھا. ماشاء اللہ اس کو پتہ چلا تم نئے کپڑے سلوانے ہیں، گڑی والے سلوانے ہیں. اور میں تھینکس کہنا ہے مریم نواز صاحبہ کو. بولو بیٹے اگر میرا کیمرہ مین گڑیا دکھا سکے جنہوں نے پسند کی کیا پسند کرانے آئی ہو. اچھا ابھی بیٹا جی آپ بھی آئے ہو اپنی فیملی کے ساتھ، کیا سوچ لے کے آئے؟ اچھا کہہ رہی ہیں کہ مجھے کلچر بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کس کو انجوائے کریں گے، کیا پلاننگ کیا ہے؟ ماشاء اللہ پلاننگ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایک کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بہت اچھا تہوار ہے مگر اس میں سیفٹی ہونی چاہیے کہ جو دور تیز دھار والی دورے ہیں اس کو مقبول قرار دیا جائے. اور مریم نواز کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دنیا کے لیے ایک بہت موقع پہ دوبارہ ہمیں سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملا ہے. بڑا اچھا لگا. یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا تہوار ہے تو اچھے طریقے سے منائے گا تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. جی آپ کیا کہیں گے، آپ بھی آئے ہو بڑے کیا سوچتے کیا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترمہ مریم نواز صاحبہ کا. 25 سال بعد ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی ہمارے نمائندے اعجاز شیخ ہمیں لبرٹی چوک سے اپڈیٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہاں کیسی صورتحال ہے. ہمارے نمائندے محمد عمیر بھی اندرون لاہور میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. عمیر ذرا بتائیے گا، لبرٹی چوک پر تو کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اندرون لاہور کیسے انتظامات کیے گئے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں مسجد وزیر خان کے بالکل سامنے. اندرون لاہور اور دلی گیٹ کے جو علاقہ ہے وہاں پر موجود ہیں اور بسنت اس وقت تقریباً چند گھنٹوں کے فاصلے پر ہے اور جوش و خروش جو ہے وہ لاہوریوں کا عروج پر ہے. تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. چھتوں کی تیاری کی بات کی جائے، گڈوں پتنگوں کی بات کی جائے اور خواتین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے جو ڈریسز ہیں، کپڑے ہیں، ان کی تیاری مکمل ہے. اور اب سے چند گھنٹے بعد رات 12 بجتے ہی بسنت جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا. تمام چھتوں پر جو لائٹس ہیں خصوصی طور پر وہ لگوائی گئی ہیں. باربیکیو، چائے اور جو دیگر کھابے ہیں لاہور کے، ان کا انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے. خوب چہل پہل ہے، عید کا سماں ہے. اگر بس اڈوں کی بات کی جائے، لبرٹی چوک کی بات کی جائے، لاہور کے دیگر شاہراہوں کی بات کی جائے تو بھرپور ایک رش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. وہی مناظر ہیں جو کہ عید پہ یا ہیپی نیو ایئر پہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لاہور میں، کہ لاہوریے جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں نکلتے ہیں لبرٹی چوک پر، مال روڈ پر، اندرون شہر. تو تقریباً وہی عید والے مناظر ہیں اور وہی تیاریاں ہیں. لوگ اپنے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جو ہیں وہ نکلے ہیں اور بسنت کا جو جشن ہے وہ ابھی سے وہ شروع ہو چکا ہے. اور تقریباً 3 گھنٹے بعد رات 12 بجتے ہی جو بسنت کا جشن ہے، تقریباً 20 سال بعد یہ جو خوشیاں ہیں لاہور میں واپس لوٹی ہیں اور تقریباً 3 گھنٹے بعد یہ جو جشن ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا اور 3 دن تک یہ جاری رہے گا. اتوار کا جو روز ہے وہ آخری ہوگا اور بھرپور تیاریاں جو ہیں وہ اس حوالے سے کی گئی ہیں. اور اگر بات کی جائے دیگر شہروں کی یا دیگر صوبوں کی تو مختلف بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں لاہور میں اور بڑی تعداد میں لوگ پورے پاکستان سے لاہور کا رخ کر رہے ہیں. محمد عمیر اندرون لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، جبکہ اعجاز شیخ لبرٹی چوک سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں نمائندگان کا بہت شکریہ. خبر آپ کو دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے مختلف علاقوں کا سرپرائز دورہ. بسنت کی تیاریوں کا انہوں نے جائزہ لیا اور موقع پر موجود شہریوں سے گفتگو کی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور انہیں دیکھ کر خوش ہوں. بہت دیر بعد خوشیاں لوٹ آئی ہیں. لاہور سے حمید گورایا کی رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اچانک لبرٹی چوک پہنچ گئیں، جہاں انہوں نے بسنت کی تیاریوں اور 7 فروری کے جشن کے انتظامات کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر سیکورٹی حصار کم کر دیا گیا، جس کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد وزیر اعلیٰ کے قریب آ گئی اور انہوں نے اپنے خیالات اور مسائل سے آگاہ کیا. لبرٹی کے دورے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف موچی گیٹ پہنچی، جہاں انہوں نے بسنت کے انتظامات کا مزید جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ کی آمد پر شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی، جنہوں نے وزیر اعلیٰ کا پرتپاک استقبال کیا. نہیں، بسنت پہ بائک بند نہیں ہے. بسنت پہ اگر آپ نے سیفٹی راڈ نہیں لگایا ہوا تو بائک ہم بند کریں گے. پلیز اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے
आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। थैंक यू। किसी भी कैंप पे आप जाएंगे आपका मुफ्त सेफ्टी रॉड लग जाएगा। ये आपकी अपनी सलामती के लिए मुझे आपकी परवाह है। शहरियों ने बसंत के इनेकाद और सिक्योरिटी इंतजाम पर वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ की तारीफ की और उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार पुरअमन और खुशगवार माहौल में मनाया जाएगा। हमीद गुराया, न्यूज़ 1 लाहौर। कराची के शहरियों की जानिब से मरियम नवाज को शहर कायद आने की दावत। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज बसंत की तैयारियों का जायजा लेने लिबर्टी चौक पहुंची, जहां उनकी बसंत मनाने आई कराची की एक फैमिली से भी मुलाकात हुई। उस मौके पर कराची के शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के कामों की तारीफ की। कहा, आपका काम नजर आता है, हमारी ख्वाहिश है आप कराची आ जाएं। शहरियों ने मरियम नवाज के साथ सेल्फियां भी बनवाई। माशाल्लाह, सो नाइस। अच्छा, और आपका जो काम है ना, इस ऑसम जो नजर आता है क्लियरली, एंड वी विश कराची में आप आ जाएं प्लीज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू? हाँ जी, बना ले। थैंक यू। थैंक यू। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने मोची गेट का दौरा किया और बसंत के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डीआईजी फैसल कामरान ने आईजी पंजाब को सिक्योरिटी इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब ने पुलिस को बसंत ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। खबरें और भी होंगी, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजरुल्लाह ने T20 वर्ल्ड कप तनाज़े पर पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया है। फेसबुक पर शेयर करदा बांग्लादेशी मुशीर बराए खेल ने अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में शहबाज शरीफ के काबीना से खिताब का हवाला देते हुए कहा, पाकिस्तान की हिमायत के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उन्होंने लिखा, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में कहा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को निकाले जाने के खिलाफ एहतजाजन भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट करेगा। उन्होंने लिखा, बुध को काबीना इजलास के खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि खेल के मैदान में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 216 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 22 जवान और 36 शहरी भी शहीद हुए। मावन खुसूसी वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने बताया कि नोशकी के इलाके को क्लियर किया जा रहा है। कोयटा में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन जारी है। 100 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया है। मुख्तलिफ इस्लाम का असलहा भी पकड़ा गया। जो सूरत हाल है उसमें अपडेट्स में 216 दहशतगर्द जो है वो जानों हासिल हो चुके हैं, जबकि 36 सिविलियन मासूम इंसानी जानों का नुकसान हुआ है। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो 22 जवान हैं उन्होंने जामे शहादत नोश की है। कोयटा समेत जिन 12 मकामात पर दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाब दिया गया। मां सिवाय एक नोशकी के बाकी तमाम जगहों को इब्तदाई दिन ही क्लियर कर लिया गया था। लेकिन मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में यौम यकजहती कश्मीर पर कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंसेस, जलसों और रैलियों का इनेकाद किया गया। तमाम मकातब फिक्र और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर में मरकजी मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा प्रोग्राम ऐवान इकबाल में हुआ। मरकजी सदर खालिद मसूद सिंधु समेत दीगर ओहदेदारों ने खिताब करते हुए कहा, कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत की कीमत जुल्म और जबर की सूरत में अदा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग यूथ की जानिब से मॉल रोड लाहौर पर यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। फैसलाबाद में कश्मीर रैली से मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा हमीदुल हसन और दीगर ने खिताब किया। मुल्तान में प्रेस क्लब नवा चौक में होने वाली रैली से जिला सेक्रेटरी जनरल राना अब्दुल रहमान ने खिताब किया।